ناظرین، آخر کار طالبان کی انٹری بھی ہو گئی۔ امریکہ کو شکست فاش سے دو چار کرنے کے بعد سب کو یہی لگ رہا تھا کہ طالبان خاموش ہو گئے اور اب صرف افغانستان میں حکومت سازی کے معاملات دیکھیں گے، لیکن طالبان کی اچانک انٹری نے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر کے ان ممالک پر کپ کپی طاری کر دی جو اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ اس وقت اسرائیل اور امریکہ، حماس اور حزب اللہ کے ساتھ تو روس، یوکرین اور دیگر ممالک آپس میں برسر پیکار ہے، لیکن آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ طالبان خاموش تھے۔ تاہم اب طالبان نے ایک خطرناک بیان کے ساتھ خاموشی توڑ دی۔ افغان طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ نے کہا کہ امریکہ کے خلاف ان کی جنگ ختم نہیں ہوئی اور طالبان کی تحریک کا مقصد زمین پر شریعت کا قیام ہے۔ افغانستان کی سرکاری نیوز ایجنسی RTA پر چلنے والے صوتی بیان میں امیر تحریک طالبان افغانستان نے کہا کہ ہم اہل مغرب کو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ 20 سال جنگ کی ہے اور مزید 20 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ لڑ سکتے ہیں۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد زمین پر اللہ کا دین اور شریعت کا نفاذ ہے اور کابل پر قبضہ کر لینے اور صوبوں میں حکومتیں بنا لینے سے دین اسلام کا نفاذ کا یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا، نہیں اب تو ہم عملاً شریعت لے کر آئیں گے، ہم اللہ کی حدود کا نفاذ کریں گے۔ انہوں نے کہا علماء اسلام مغرب کا مقابلہ کریں گے، علماء کرام نے ہی ان کی جمہوریت کو زمین میں گاڑا ہے۔ امیر تحریک طالبان افغانستان نے امریکہ اور اہل مغرب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے نزدیک عورت کو پتھروں سے مارنا اس کے حقوق کو سلب ہوتا ہے۔ ہم تو آنے والے وقت میں رجم کی سزا بھی دیں گے، ہم اللہ کی حدود نافذ کریں گے اور کوڑے ماریں گے۔ یہ سب کچھ آپ کی جمہوریت کے خلاف ہے۔ امریکہ اور مغرب میں تو عورتوں کی خاطر انسان اور جانور میں فرق نہیں کیا جاتا۔ دوستو، ملا ہیبت اللہ کی جانب سے ایسا بیان سامنے آنے کا مطلب ہے کہ ایک خوفناک جنگ کا اعلان۔ ملا ہیبت اللہ مئی 2016 سے افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہے اور بہت کم منظر عام پر آتے ہیں۔ ملا ہیبت اللہ کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں، تاہم ان کا تعلق قندھار سے ہے۔ وہ افغان طالبان کے بانی رہنما ملا عمر کے قریب رہ چکے ہیں۔ ملا ہیبت اللہ کا بطور جنگجو تجربہ کم ہے اور وہ کمانڈر سے زیادہ مذہبی رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ماضی میں وہ فتووں کے ذریعے طالبان کی کارروائیوں کا جواز فراہم کیا کرتے تھے، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ ان کے ایک اعلان پر پوری دنیا کے طالبان ایک ساتھ ہو کر حملہ آور ہونے کو تیار بیٹھے۔ ان کے اس بیان کے بعد امریکہ پر تو کب کبھی طاری ہونا ہی تھی، لیکن اسرائیل نے بھی اپنے کیے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ روس کبھی خاموش نہیں رہے گا، اور روس نے یہ ثابت کر دیا۔ روس پر امریکی ایما پر داعش نے حملہ کیا تو روس نے یوکرین کے شہروں کیف اور لوویو پر 57 میزائل اور ڈرون حملے کر دیے۔ یوکرین کی فضائیہ نے ٹیلی گرام میسیجنگ ایپ پر بتایا کہ اس نے روس کے 29 میں سے 18 میزائل اور 28 حملہ آور ڈرونز میں سے 25 کو تباہ کر دیا، لیکن روس کا کہنا ہے یہ تو کوئی حملہ ہی نہیں تھا بلکہ صرف یوکرین کو انتباہ کرنا تھا، حملہ تو ابھی ہونا باقی ہے۔ کیف کی عسکری انتظامیہ کے سربراہ سیرا پوپکو نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ صبح سویرے کئی دھماکوں نے کیف کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے مزید کہا حملے سے صرف معمولی نقصان ہوا۔ روس کا کہنا ہے کہ وہ حالیہ صدارتی انتخابات کے دوران یوکرین کے حملوں کے بدلے میں حملے کر رہا ہے۔ ناظرین، یوکرین جنگ کو شروع ہوئے 2 سال سے زیادہ مدت گزر چکی ہے۔ اس دوران روس اور یوکرین دونوں ہی کو شدید جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ معیشت کو جو نقصان پہنچا ہے وہ اپنی جگہ روس اور یوکرین کا اسلحہ نمایاں حد تک خالی ہو چکا ہے۔ دونوں کو افرادی قوت کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ دونوں ہی ملکوں کی فوج بھرتیوں میں جتی ہوئی ہے۔ روسی اسلحہ خانے کو پہنچانے والا نقصان غیر معمولی ہے۔ اس وقت فیلڈ میں روس کے 1750 ٹینک ہیں، جبکہ 4000 سے زیادہ تباہ ہو چکے ہیں۔ روسی فوج نے 3100 پرانے ٹینک میں میدان میں پہنچا دیے۔ سینکڑوں ٹینکوں میں بارود بھر دیا گیا تاکہ ضرورت پڑنے پر انہیں بم کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ معروف امریکی جریدے نیوز ویک کی ایک رپورٹ کے مطابق روس کی 4389 توپیں بھی تباہ ہوئی۔ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس نے روس کی 10,700 توپیں تباہ کی ہیں۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے قبل روس کے پاس 2300 اسٹریٹجک میزائل تھے، جن میں سے 900 تباہ ہو چکے ہیں۔ روسی فضائیہ اس جنگ میں غیر مصدقہ اعداد و شمار کے مطابق 347 ایئر کرافٹس کھو چکی ہے۔ روس کے 97 طیارے تباہ ہوئے ہیں اور 8 کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس وقت روس کے پاس 1169 ایئر کرافٹس ہیں، جن میں بمبار اور فائٹر طیاروں کے علاوہ 340 اٹیک ہیلی کاپٹرز بھی شامل ہیں۔ جانی نقصان کے حوالے سے مختلف دعوے سامنے آتے رہے،
गुज़श्ता दिसंबर में बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने अमरीकी फौज के तज्जियों की रोशनी में रूस के 3,15,000 फौजियों के हलाक और जख्मी होने की खबर दी थी। यूक्रेन का दावा है कि उसने 4,15,000 से ज्यादा रूसी फौजियों को हलाक और जख्मी किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अगस्त 2023 में बताया था कि यूक्रेन का जानी नुकसान 1,24,000 से 1,31,000 के दरमियान है। इनमें से 17,500 फौजी मैदान जंग में मारे गए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फरवरी में बताया था कि जंग में उनके 31,000 हमवतन लुक्मे अजल हुए हैं। रूस ने अगस्त 2022 में अपनी फौज में 13% इजाफा किया, जिसके बाद अब उसकी कुव्वत 11.5 लाख है। इनमें 3 लाख रिजर्व फौजी भी शामिल है। शदीद सर्दी में लड़ाई जारी रखना दोनों अफवाज के लिए बहुत बड़ा दर्द सर रहा। गुज़श्ता मौसम गर्मा में यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा हमला किया जो मजबूरी तौर पर नाकामी से दोचार हुआ। यूक्रेन की फौज को एक तरफ अफरादी कुव्वत की कमी का सामना है और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप भी उसकी मदद के लिए खातिर ख्वाह हद तक आगे नहीं बढ़ रहे। यूक्रेन के लिए ये साल बका का सवाल खड़ा कर सकता है, क्योंकि उसे अफरादी कुव्वत की कमी भी पूरी करनी है और गैर मामूली फौजी इमदाद भी दरकार है। जबकि दोस्तों, रूस खुद भी अब इंतहाई मोहतात हो गया। रूस के दारुल हुकूमत मास्को के मुजाफात में क्रॉक्स सेंटर में एक कंसर्ट में होने वाले खौफनाक दहशतगर्दाना हमले के बाद रूस के एक शहर में बम की इत्तला के बाद खलबली मची हुई है। रूसी मीडिया ने मास्को के शहर यमीटिव हवाई अड्डे पर एक मुसाफिर की गिरफ्तारी की इत्तला दी, जिसने अपने बैग में बम का दावा किया था। इसी दौरान रूसी मीडिया ने बताया कि सेंट पीटर्सबर्ग के एक माल को बम की इत्तला के बाद खाली करा लिया गया है। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब गुज़श्ता रोज मास्को में एक कंसर्ट पर होने वाले हमले के बाद आज मुल्क भर में परचम को सरनगू किया गया और रूस ने यूक्रेन पर मुतअद्दिद ड्रोन्स मार गिराए। नाजरीन, रूस के मामले के बरक्स अमेरिका अब एक बार फिर से ईरान पर हाथ डालना शुरू कर देता है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तालिबान की वजह से कर रहा है ताकि तालिबान को खुश किया जाए, क्योंकि तालिबान अहले सुन्नत हैं और ईरान अहले तशी मुल्क है। यही वजह है कि अमेरिका अब इस तफरके से फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन क्या ही वक्त आ गया है कि अमेरिकी अफवाज मामला की दुरुस्ती के लिए ईरानी फ़ौज को निशाने पर ले रही है। ये एक सवाल भी उभर रहा है, क्या वाकई अमेरिका ऐसा कर रहा है? ये सवाल आजकल अमेरिकी तज्जियाकार पूरी शिद्दत के साथ उठा रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते बहीरा यहमर में एक मालबरदार जहाज़ पर हमले में 3 सिविलियन अमरीकी मैरीन्स की हिलाकत पर अमरीकी मीडिया ने तूफान खड़ा कर दिया। मारूफ अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक ने एक रिपोर्ट में लिखा कि बहीरा यहमर के मामलात दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि ईरान की हिमायत याफ्ता यमनी हूसी मलेशिया इस अहम समंदर में हमले रोकने को तैयार नहीं। इसराइल से किसी न किसी तौर पर वाबस्ता मालबरदार और दीगर जहाज़ों को निशाना बनाकर हूसी मलेशिया दरअसल गजा में हमास की कार्रवाइयाँ रुकवाने की कोशिश कर रही है। हमास के हमले रोकने की अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने भरपूर कोशिश की है, लेकिन तमाम हरबे नाकाम हुए। अब इस दौरान तालिबान ने भी सर उठा लिया। सो अमेरिका सबको खुश करके अपना काम निकलवाना चाहता है, लेकिन उससे कम से कम ये साबित हो गया कि अमेरिका आज भी तालिबान से शदीद खौफ खाता है।